بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1995 اور آج سورہ قاف کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5، 6، 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق اللہ العظیم۔ بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بالحق حق کو، لما جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج چنانچہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں وہ ہیں۔ افلم ینظروا کیا پھر نہیں دیکھا انہوں نے، الی السماء آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کیفا کیسے، بنیناہا ہم نے بنایا اس کو، وزیناہا اور ہم نے مزین کیا اسے، وما لہا اور نہیں ہے اس میں، من فروج کوئی شگاف، والارض اور زمین کو، مددناہا ہم نے پھیلا دیا اسے، والقینا اور ہم نے ڈال دیے فیہا اس میں، رواسیہ مضبوط پہاڑ، وانبتنا اور ہم نے اگائی فیہا اس میں، من کل زوج بہیج ہر قسم کے خوشنما، تبصرتاً بطور بصیرت، وذکرا اور نصیحت، لکل عبد ہر اس شخص کے لیے جو منیب رجوع کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلایا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلایا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا۔ تیسری بات، چنانچہ وہ لوگ متضاد باتوں میں پڑے رہے۔ تیسری بات، بھلا کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا۔ چوتھی بات، ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں۔ پانچویں بات، زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں۔ چھٹویں بات، اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں۔ ساتویں بات، تاکہ یہ چیزیں اللہ سے لوگ لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت، نصیحت کا سامان۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں مشرکوں کا حال بیان کیا گیا کہ انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے میں شک تھا، اور وہ لوگ اس بات کو بعید از خیال سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کفر پر جمے رہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں کے کفر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان مشرکوں نے حق بات کو بھی جھٹلایا، جبکہ وہ حق بات ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل واضح ہو چکی تھی۔ اتنی واضح بات کو جھٹلانا یقیناً گمراہی کی علامت ہے۔ یہاں حق بات سے مراد، بعض نے کہا کہ قرآن ہے، بعض نے کہا کہ اسلام ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کافی لوگ خود اس حق بات کے سلسلے میں تذبذب کے شکار تھے، اس لیے کہ کبھی تو کہتے کہ یہ حق بات یعنی قرآن جادو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، کبھی تو کہتے کہ یہ قرآن شعر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اور کبھی تو کہتے کہ یہ قرآن کہانت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا گیا انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک، کہ تم لوگ تو متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اور آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہو۔ یہ لوگ خود اس سلسلے میں کوئی ایک رائے طے کرنے سے قاصر ہیں، تو یہ لوگ اس کلام کو کہاں سمجھ پائیں گے، اور اگر سمجھ پاتے تو یہ ایسی باتیں نہ کرتے بلکہ اس حق بات کو تسلیم کر لیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بے عقلوں کو جو اس کتاب کو اور اس میں بیان کی ہوئی سچائی کو سمجھ نہ پائے، ان کے لیے بالکل آسان اور عام فہم دلیل دے کر اللہ کے معبود ہونے کو بتلا رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا اور جس کے متعلق یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور حق بات کا انکار کر رہے ہیں، کیا انہوں نے آسمانوں کو نہیں دیکھا جو ان کے سروں کے اوپر کسی سہارے کے بغیر لٹکے ہوئے ہیں، کہ کیسے ہم نے ان آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے بنایا ہے، کیسے ہم نے اس میں چاند سورج ستارے لگا کر اس کو سجا دیا ہے، اور اتنے بڑے آسمان میں تمہیں کبھی کہیں بھی ایک چھوٹی سی خالی جگہ یا سوراخ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سب کچھ تو ہم ہی نے بنایا ہے، اور اس زمین کو دیکھ لو جس پر تم چلتے پھرتے ہو، جس سے تم اپنی غذا پاتے ہو، کہ کیسے ہم نے اس کو پھیلا کر ایک بچھونی کی طرح بچھا دیا تاکہ تم آرام سے اس زمین پر چل پھر سکو، اور جب تم اس زمین پر چلتے پھرتے ہو تب تم ادھر ادھر ڈھلتے بھی نہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے اس زمین پر پہاڑوں کو پیدا کر کے اسے ایک جگہ جمع دیا ہے تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر ڈاواڈول نہ ہو، اور پھر اس زمین کو مختلف چیزوں سے خوشنما بنا دیا، اس میں ہم نے نہریں چلا دی، خوبصورت وادیاں بنائی، مختلف کھانے پینے کی چیزیں اگائیں، جھیلیں ندیاں اس میں چلا دیں۔ یہ سب کام ہم نے بس اس لیے کیے ہیں تاکہ یہ چیزیں تمہارے لیے بصیرت کا ذریعہ بن سکیں۔ ان تمام چیزوں سے بھی وہی شخص بصیرت، رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے معبود ہونے کا یقین ہو، لیکن کچھ شک و شبہ کی وجہ سے اس کی عبادت سے دور ہو گیا ہو، تو ایسا شخص ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کے ذریعے اپنے اس شک کو دور کر لیتا ہے اور ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ سے محبت ہی نہ ہو اور وہ اسے معبود ہی نہ سمجھتا ہو، تو ایسے شخص کے آگے کتنی ہی بصیرت کی مثالیں بیان کی جائیں، کتنی ہی دلیلیں اس رب ذوالجلال کی حقانیت پر پیش کر دی جائیں، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔